محفل آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سنی جا رہی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے دن تمہارا میں درود و سلام خود جو ہے نا درود و سلام پیش ہوتا ہے اور میں سنتا ہوں، تو جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی درود و سلام میں آتا ہے۔ آپ کے فضائل بیان کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کے عاشقوں کے تذکرے کرنا، یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پر درود و سلام میں آتا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس محفل کو توشہ آخرت بنائے، اور میری دعا ہے کہ آج کے دن جس طرح پچھلی بار ہم نے قبر کے اوپر جو ہے وہ ایک بیان کیا تھا، تو اللہ پاک نے مطلب جب ہم اس چیز میں آتے ہیں، جب اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو انسان کا دل دنیا سے ہٹ کر اس کا دل دنیا سے ہٹتا ہے اور آخرت کی طرف جو ہے وہ اس کی رغبت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی طرف جو ہے وہ تمہارے اندر زود و ورا پیدا کرتی ہیں اور تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں جو ہمیں جوڑنے والی ہوتی ہیں انسان کے دل کو اور اسے آخرت کی یاد دلاتی ہیں، تو ان محفلوں میں ضرور جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ دنیا کے کام ہمارے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فَمَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اب سوال کرتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ المومنون، اس میں فرمایا کہ اے بندے، کیا تمہاری زندگی کو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ نے بیکار پیدا کیا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں زندگی دی ہے اور پھر تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ تمہاری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہوگا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہ جیسے مرضی زندگی گزارو؟ ایسی بات نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ پاک اسے دیکھ بھی رہا ہے، اللہ پاک اس کو سن بھی رہا ہے، اور اللہ پاک اسے لکھوا بھی رہا ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورۃ قاف پارہ نمبر 26، جو زبان سے بولتے ہو فوراً کیچ کیا جا رہا ہے۔ ان علیکم لحافظین، سورۃ الانفطار پارہ نمبر 30، کراماً کاتبین، تمہارے اوپر 2 فرشتے نگبان کی طرح مقرر ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم بول رہے ہو، تمہارا چلنا پھرنا، تمہاری ہر چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ویسے تو اللہ پاک خود بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کی طاقت اتنی ہے کہ جو ہے نا اسے یہ چیزیں نوٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن جب انسان کو نامہ مال پکڑایا جائے گا تو وہ دیکھ کے گئے گا یہ میرا مال نامہ نہیں ہے، پھر اللہ پاک اس کو بتائے گا، فلم ایک چلائے گا، یہ دیکھو، اور ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ہماری لکھی جا رہی ہے۔ ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، اور ساری کائنات کو اللہ پاک نے اپنی طاقت سے بنایا ہے۔ یہ جہاں خود بخود نہیں بنا، اس کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان بنائے، فی 6 ایام، ان کو 6 دن میں مکمل کیا، ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب اللہ کی قدرت میں سے بنے ہیں۔ پھر فرمایا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا، تم اس کا انکار کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی 2 پارٹ میں جو ہے بنا دیا، آسمان بنائے اور پھر زمین بنائی،
وجعل فيها رواسي من فوقها وجعل قدر في 4 ایام. پھر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کے لیے خزانے زمین کے اندر بھر دیے. پھر فرمایا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ حکم دیا بنانے کے لیے. پھر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج جو ہے وہ اپنی رفتار میں چل رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ تیرے رب کا نظام ہے کہ اللہ اس کو سیدھا چلا رہا ہے. پھر فرمایا سورہ یاسین میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج اور چاند میں ٹکر نہیں، دن اور رات میں ٹکر نہیں، یہ تیرے رب کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرے رب کے پاس کوئی بھول چوک نہیں ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ یہ جو چاند اور ستارے ہیں ان کی ہر ایک کے نکلنے کا ایک ٹائم مقرر ہے اور ہر ایک کے چلنے کی سمت مقرر ہے. سورج چاند سے نہیں ٹکرا رہا، چاند سورج سے نہیں ٹکرا رہا، سیارے اپنی سمت چل رہے ہیں. ورنہ تو یہ جو جس طرح کائنات یہ کھڑی، آپ جہازوں کو دیکھ لیں کہ ایک ہی ٹائم پہ ایک ملک میں کیا پتہ کتنی فلائٹیں اترے، لیکن ہر ایک کی آنے کی سمت جو ہے وہ الگ الگ ہے. کبھی بہت ہی کم ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی جہاز آپس میں ٹکرا جائے. یہ کس کی قدرت ہے، یہ کس کی شان ہے، یہ بندے کو کس نے سمت بتائی ہے. جس کو روکتا ہے وہ بھی حق ہے، جس کو مارتا ہے وہ بھی حق ہے، جس کو زندگی دیتا ہے وہ بھی حق ہے، جس پر عروج لاتا ہے وہ بھی حق ہے، جس کو زوال دیتا ہے وہ بھی حق ہے. اس طرح اللہ پاک ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار پیدا نہیں ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے. اس نے ساری کائنات کو قابو کر رکھا ہے، اس کی حکومت ہے، بادشاہت ہے. یہ سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، ہوائیں، فضائیں، خدا کی قسم، یہ میں جس جو بول رہی ہوں یا یہ میرا ہاتھ کا حرکت کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی طاقت کی وجہ سے ہے. اگر وہ روک لے تو کوئی ہل بھی نہیں سکتا. کتنے ایسے انسان ہیں جو اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے، جو بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے. کتنے ایسے ہیں جو آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں، آنکھ کھول کے دیکھ نہیں سکتے. تو جس کو بٹھایا وہ بھی اللہ کا حکم، جس کو چلایا وہ بھی اللہ کا حکم، جس کو زندگی دی وہ بھی اللہ کی طاقت، جس کو موت دی وہ بھی اللہ کی طاقت. یہ ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے ساتھ حکمران ہے. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے.